السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے صحابہ کرام کی عبادت آخری عشرے میں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور طلب اجر کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے روزے رکھتے اور اس میں اہتمام اور شدید ہو جاتا تھا، خصوصاً اس کے آخری عشرے میں، جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، کیونکہ جب اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے اور عبادت میں بہت محنت فرمایا کرتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی یہ تمام عظیم و اعمال رمضان میں سر انجام دیا کرتے تھے، جیسے روزے کی اصل روح کے مطابق روزہ رکھنا اور عمل صالح کرنا، عبادت میں محنت اور احسان کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ سارے عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا کرتے تھے اور خصوصاً آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جواد اور سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی حد کر دیتے تھے اور تیز ہوا کے مانند اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، خصوصاً جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مراجعہ کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو 2 مرتبہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا مراجعہ کیا، اور ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس بات کا علامت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قرب وفات کا احساس ہو گیا تھا۔ الغرض سلف صالحین اس ماہ مبارک میں خاص اہتمام و عنایت فرمایا کرتے تھے، بکثرت تلاوت قرآن کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ روزہ اسی بات کا متقاضی ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو غضب الہی کا موجب ہے، جیسے گناہ وغیرہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی جانب اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی جانب پیش قدمی کرنے کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے سلف کا حال جیسا کہ ثقافت کی اسانید سے مروی شدہ کتب میں مدون ہے کہ وہ رمضان داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ انہیں رمضان تک پہنچ جائیں۔ جب اس خیر عظیم اور عام نفع کو جانتے ہوئے کہ جو اس میں پنہا ہے، پھر جب وہ رمضان داخل ہو جاتا، رمضان انہیں مل جاتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب رمضان جب ختم ہو جاتا تو دعا کرتے تھے کہ ان کے یہ اعمال بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا جائیں۔ ہم اور آپ بھی جو عبادت کریں، جو دعا کریں، جو تلاوت کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین تو اسے قبول فرما لے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی جو بھلائیوں میں سے جلدی کرتے ہیں اور یہی ہے جو ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. یعنی وہ عمل تو خوب محنت کرتے تھے، پھر عمل بھی کر لینے میں کے بعد انہیں فکر لاحق ہوتی تھی. یعنی عمل بھی کرتے تھے اور خوب محنت بھی کرتے تھے، لیکن انہیں فکر لاحق ہوتی تھی کہ یہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا اللہ کے دربار میں. اور اللہ رب العالمین سے خالصتاً لوجہ اللہ کیا کرتے تھے. جو بھی کام ہو اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تبارک تعالیٰ تو صرف تقوی والوں ہی کا عمل قبول فرماتا ہے. اور اس ماہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے. یعنی صحابہ کرام اور دنیاوی مصروفیات کم کر دیتے تھے، زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں گزارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں. کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کی چغلی نہیں کرتے تھے، اور اپنے ساتھ مصحف کو لاتے تھے، یعنی قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے. دن کے اندر روزہ رکھتے تھے اور رات کے ایام میں وہ قیام کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دیگر اعمال خیر کے ساتھ اس میں 1 منٹ کو ضائع نہیں کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اس آخری عشرے کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. سلف رضی اللہ عنہم جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، دین کی باتیں بتلاتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو اپنا اکثر وقت روزے اور تلاوت قرآن کے لیے خاص کر دیتے تھے. بتائیے درس دے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ سب سے زیادہ جب رمضان آتا تھا قرآن مجید کے لیے اور روزے کے لیے اپنے وقت کو خاص کر دیتے تھے اور درس کم کر دیتے تھے. اور آپ اس ماہ میں تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کریں، ساتھ ہی اس پر تدبر اور غور و فکر بھی کریں اور اس کی نصیحتوں اور مواعظ سے نصیحت پکڑیں اور اس کے جہاں آیتیں ڈرانے والی ہیں، جہاں عذاب کی آیتیں ہیں اس کو پڑھیں اور غور و فکر کریں اور حلال اور حرام اور وعد اور وعید اس جیسی دوسری باتوں کو سمجھیں. اس طرح سے کرنے سے تزکیہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل منور اور روشن ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے اس روح یعنی وحی کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، روشنی دار بنا دیا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کرنے والے ہیں. یعنی آپ سلف صالحین کے بارے میں پڑھیں، ان کا جہاد صبر تھا، اللہ کے لیے اخلاص، اور اس ماہ مبارک میں اس کے علاوہ بھی ان تک محنت کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں محنت کر لی، آخری عشرے کے اندر محنت کر لیا، یہ نہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا عمل جاری رہتا تھا. سال کے اور 11 مہینے بھی وہ عمل کیا کرتے تھے. بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت، قیام اللیل اور ان تمام اطاعت الہی پر مبنی کاموں میں پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے جو ہم تقرب اللہ، تقرب الہی کے لیے رمضان میں کیا کرتے تھے، انہیں بھولنا نہیں چاہیے. بعض لوگ اس ماہ میں تو اطاعت الہی کی طرف خوب مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو جاتا ہے رمضان المبارک کا، تقصیر اور سستی کا شکار ہو کر بہت سے اطاعت پر مبنی کاموں کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں
کہ اس ماہ میں ہمیں دیگر ایام سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن سارا سال اور ساری زندگی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بکثرت ذکر کر کے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ میرے بھائیو، یہ تھا سلف صالحین جو آخری عشرے کے اندر محنت کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، روزے اور ذکر الہی، استغفار، یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، الہ العالمین تو ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔